نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی، غوث پاک حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ حسنی اس طرح سے ہے کہ ان کے والد کا نام ابو صالح ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ جیلی ہے، ان کے والد کا نام یحییٰ زاہد ہے، ان کے والد کا نام حضرت سید محمد ہے، ان کے والد کا نام سید داؤد ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام سید موسیٰ ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام سید موسیٰ الجون ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ محض ہے، ان کے والد کا نام سیدنا حسن مصنع ہے، ان کے والد کا نام امام حسن ہے، ان کے والد کا نام مولا علی ہے، ان کی بیوی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ان کے والد کا نام محمد رسول اللہ۔ یہ تو حسنی ہو گئے، حسینی کیسے؟ ان کی امی کا نام امت الجبار ام الخیر سیدہ فاطمہ ہے، ان کی ابا کا نام سید عبداللہ زاہد ہے جنہیں سومئی سالار کہتے ہیں، ان کی عبداللہ ان کے والد کا نام اللہ اکبر حضرت سیدنا ان کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ زاہد سومئی سالار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار کا نام جو ہے اللہ اکبر سید محمد ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام سید عیسیٰ کمال ہے، ان کے والد کا نام سید محمد جواد امام جواد ہے، ان کے والد کا نام امام علی رضا ہے، ان کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے والد کا نام امام جعفر صادق ہے، ان کے والد کا نام امام محمد باقر ہے، ان کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین مظلوم کربلا ہے، ان کے والد کا نام امام حسین ہے، ان کے والد کا نام مولا علی ہے، ان کی بیوی کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زکیہ نقیہ تقیہ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اور ان کے والد کا نام محمد رسول اللہ۔ یہ حسینی شجرہ ہے، تو حسنی تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ محی الدین ایسے ویسے گھر میں نہیں، علی و فاطمہ کے گھر پر، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ میں یہ منقبت گجرات میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے مجھے گجرات والوں کو زبان سمجھ میں آئے یا نہ آئے، گجرات والوں کے جذبات اجنبی نہیں ہو سکتے۔ در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جب وہ ڈورا ملتا ہے تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا، اور ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ بغیر پٹے والے کتے کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا، تو وہ کبھی اس کا در کبھی اس کا در کبھی اس کا در، کبھی در بدر پھرتا ہے، کبھی کہیں سے کھاتا ہے کبھی کہیں سے کھاتا ہے، کبھی روٹی کھاتا ہے کبھی ڈنڈے بھی کھاتا ہے، لیکن
کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ایک کتا وہی ہے جو اسی کی برادری کا ہے, اسی کے خاندان کا ہے, لیکن اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے. لوگ کتے کو دیکھ کے ڈرتے ہیں, اس کو مار نہیں سکتے کیونکہ اس کا کوئی گھر ہے, اس کا کوئی مالک ہے, اس کا کوئی آقا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پٹا ڈالنے کی نشانی یہ ہے کہ یہ کسی کا ہو گیا ہے. ماریں گے تو یہ کتا کچھ کہے نہ کہے, اس کا مالک آ کر کے پکڑے گا میرے کتے کو مارا کیوں ہے. تو نشانی والے سگ مارے نہیں جاتے. جن کے گلے میں دنیا کے آقاؤں کا پٹا ہوتا ہے اسے دنیا میں مارا نہیں جاتا. قیامت کے دن بھی انسان دو طرح کے ہوں گے, ایک وہ جن کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا, ایک وہ جن کے گلے میں قادریت کا پٹا, چشتیت کا پٹا, نقشبندیت کا پٹا, رفاعیت کا پٹا, مداریت کا پٹا, عوارضیت کا پٹا, اشرفیت کا پٹا, برکاتیت کا پٹا, رضویت کا پٹا, ابوالعلائیت کا پٹا. کوئی نہ کوئی پٹا ہوگا. فرشتے دیکھ کے کہیں گے پٹے والا ہے, اسے مار نہیں سکتے. ہوگا کیا؟ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غوث پاک سننے آئے. غوث پاک کا مقام کیا ہے, غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے. بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا, بہت شارٹ گفتگو موسم کی مناسبت سے کرنا ہے. غوث پاک کا مقام کیا ہے, چند باتیں. جب تک آپ کا ساتھ سلامت ہے تب تک اپنی بات بھی, کوئی ضروری نہیں کہ گفتگو لمبی ہو. غوث پاک کی شان کیا ہے, غوث پاک کا مقام کیا ہے. سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, جو خود کو نہیں جانتا. سکر ہمارے علماء صوفیہ جانتے ہیں کہ ولایت کی ایک منزل ہے, ولایت کی ایک منزل ہے. اور وہ کیا ہے پتہ ہے؟ قدرت کے جلوے دیکھ کر بندہ خود سے کھو جاتا ہے, اس کو مقام سکر کہتے ہیں. اس کو خود کی خبر نہیں ہوتی, اسے مقام سکر کہتے ہیں. تو سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے ولی ہے, لیکن سکر کے جوش میں ہے تو کہتے ہیں, تو امام کہتے ہیں وہ تجھے کیا جانے. پھر کون جانتا ہے آپ کو؟ کہ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اب حضرت خضر سے پوچھنا ہے مقام غوث اعظم کیا ہے. جناب خضر سے پوچھنا ہے کہ مقام غوث اعظم کیا ہے. دیکھیے یہ جو مقام غوثیت کبریٰ ہے یہ سب کو نہیں ملا, یہ سب کو نہیں ملا. یہ مقام غوثیت کبریٰ محدود رہا. اس امت میں سب سے پہلی کتب غوثیت کبریٰ کے منزل پر علامہ شامی کے تحریر کردہ مقالے کے مطابق بی بی زہرا سیدہ فاطمہ ہوئی. سب سے پہلی کتب غوثیت کبریٰ کے منصب پہ امام شامی لکھتے ہیں. پھر مولائے کائنات, پھر حسن پاک, پھر امام حسین پاک, پھر سیدنا امام زین العابدین, پھر امام باقر, پھر امام جعفر صادق, پھر امام موسیٰ کاظم, پھر امام علی رضا, پھر امام تقی, پھر امام نقی, پھر حسن عسکری. اور حسن عسکری کے بعد یہ غوثیت کبریٰ کا منصب میرے اور آپ کے مرشد پیر پیرا, میر میرا, شاہ جلا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر کو اللہ نے عطا فرمایا. اور ان کے بعد اخیر میں یہ منصب سیدنا امام مہدی کو ملے. ولی تو سب ہوتے پیدا رہتے ہیں اور سب شان والے ہیں. ہر دیہات میں بھی ولی ہو سکتا ہے, شہر میں بھی ولی ہو سکتا ہے, ولی ہر جگہ ہو سکتا ہے. لیکن غوثیت کبریٰ کا منصب کا فائز ہر جگہ نہیں ہوتا, وہ نبی کے خاندانی میں ہوتا ہے. جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے وہ وہیں تک محدود ہے. وہ نعمت کبریٰ کتنی عظیم ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ
شان غوث اعظم کیا ہے؟ تو کہا خضر سے پوچھو۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، تو پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ خضر یہ بتاؤ کہ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا جتنے ولی گزر چکے ان میں کوئی عبدالقادر جیسا نہ ہوا، اور قیامت تک جتنے آئیں گے ان میں کوئی عبدالقادر جیسا ہو نہیں سکتا۔ یہ غوث پاک کا منصب ہے، یہ غوث پاک کا مرتبہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسن بصری نے کہا کہ 5ویں صدی میں عبدالقادر جیلانی ایک جوان بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے اولین اور آخرین اولیاء عبدالقادر کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی جمعہ کی نماز کے لیے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ مقام غوثیت آپ کو سنانے چلا ہوں۔ سرکار جنید بغدادی سید الطائفہ طاؤس العلماء، یہ کون ہے طاؤس العلماء؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ 7 سال کی عمر میں جنید بغدادی حج کے لیے گئے، سری سکتی ان کے ماموں پیر و مرشد بھی ساتھ تھے، محفل جمی ہوئی تھی کم و بیش 5000 علماء موجود تھے، ایک مسئلہ چھڑ گیا، اس کا جواب کوئی دے نہ سکا۔ 7 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی نے اس کا جواب عطا کیا تھا۔ یہ ہے حضرت جنید بغدادی۔ لیکن جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اچانک گردن جھکا کے کہتے ہیں میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر، خطبہ جمعہ میں خطبہ روک کر میری بھی گردن پر۔ مرید بڑا حساس ہوتا ہے، میرے پیر کی گردن پر کیا؟ مرید بڑا حساس ہوتا ہے، پیر ہونا بھی چاہیے۔ بے غیرت مریدوں کو تو کوئی فیض ہی نہیں ملتا، فیض تو ہمیشہ باغیرت مریدوں کو ملا کرتا ہے، فیض تو ہمیشہ باغیرت۔ لیکن غیرت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے نفرت کے بیج بوئیں، یہ بھی خیال رکھیں۔ غیرت اس کا نام نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے نفرت کے بیج بوئیں۔ سوکنوں کی غیرت الگ ہوتی ہے اور مریدوں کی غیرت الگ ہوتی ہے۔ سوکنوں کی غیرت میں لڑائیاں ہوتی ہے اور مریدوں کی غیرت میں لڑائیاں نہیں بلکہ محبت ہوتی ہے، نفرتیں نہیں ہوتی بلکہ پیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے جس کا میں مرید ہوں اور یہ اس کا مرید ہے، تو ہم دونوں کے سلسلے الگ نہیں ہیں، یہ رسالت مآب سے جا کر ہی ملتے ہیں۔ تو فیض کا چشمہ اور دریا ایک ہی سمندر سے مل رہا ہو تو وہاں اختلاف نہیں بلکہ اتحاد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم ہندوستان میں قادری بن کر کے رہتے ہیں، لیکن یہ بات ببانگ دوحل کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی بھی قادری کو، کسی بھی نقش بندی کو، کسی بھی سہروردی کو، کسی بھی رفائی کو اس وقت تک کہ بغداد و عراق کا فیضان، کربلا و نجف کا فیضان اس کو مل نہیں سکتا جب تک کہ غریب نواز کی چوکھٹ کا غلام ہو جائے۔ ہندوستان کا مسلمان پیدا ہوتا ہے تو چشتی پیدا ہوتا ہے۔ ہم کسی سلسلے کے ہوں لیکن چشتیت ہماری خون میں ہے، ہماری گھٹی میں ہے، اس لیے ہم کبھی چشتیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر چشتیت ہے کیا؟ مزرع کشت و بخارا و عراق و اجمیر۔ الگ ہو تو بات کرے نا، وہاں سے تو کوئی الگ ہی نہیں ہے۔ مزرع کہتے کھیتی کو، مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا؟ کسی بھی سلسلے کی کھیتی ہری ہے تو وہاں غوثیت مآب کی بارش کی وجہ سے ہری ہے۔ پتہ ہے آپ کو غریب نواز غوث پاک کے لیے کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، وہ بھی یا غوث کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو خاص بتا دوں، برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، حضرت بندہ نواز گیسو دراز
سید محمد المحمد حسینی جو شہباز دکن ہے، سلسلہ چشتیہ کی آبرو، سیدنا بندہ نواز کے سدراز، انہوں نے رسالہ غوثیہ غوث اعظم کے رسالے کی شرح کی ہے. اس میں انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے کہ اللہ نے غوث پاک سے الہام ان کو کر کے ان سے باتیں کی. غوث پاک سے اللہ نے توجہ نہیں آپ کی. آنے والے آئیں گے، جانے والے جائیں گے. جب اصلاحی بیان کروں تو میں بار بار کہتا ہوں آپ کیسے بھی سنیں، کھا کے سنیں، لیٹ کے سنیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب آقاؤں کا ذکر کروں تو توجہ سے سنیں، ورنہ محفل ختم ہو. اس لیے کہ نہ میں کوئی پیشہ ور مقرر ہوں اور نہ آپ پیشہ ور سننے والے ہیں. بات ہی نہیں ہے. مجھے پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو 1.5 گھنٹہ ہی بولنا ہے، 2 گھنٹہ ہی بولنا، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ میں نذرانہ طے کر کے نہیں آیا ہوں. واہ 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 واہ. میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا کر کے نہیں آیا ہوں، میں صرف غوث پاک کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے. میں ابھی تقریر ختم کر سکتا ہوں، میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا. بہت خوب. وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ میرے اندر یہ غیرت ہے کہ میں اپنے مرشد کا ذکر اس طریقے سے غفلت میں کر نہیں سکتا. واہ 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 واہ. اس لیے کہ میرے مرشد کے نام کی بے ادبی ہے، کیونکہ میرا مرشد غوث پاک ہے کون؟ رسالہ غوث اعظم ان الہامات کا مجموعہ ہے جس کو اللہ نے باتیں کی غوث پاک سے. اور غوث پاک کہتے وہ بھی کیسے باتیں کی، کیسے باتیں کی؟ فرمایا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کیا مجھ سے بات تو کر. وہ بے نیاز خدا کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر. تو خدا نے ان کے دل پر جو الہام کیا اس کو غوث پاک نے لکھا، اور اس کی شرح لکھنے والی ذات بندہ نواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس میں جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں، بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے. جسے خدا بھی غوث اعظم کہے وہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کی. یہ شان ہے غوث پاک. لوگوں کو کیا پتا غوث پاک کی شان کیا ہے؟ چند واقعات پر آپ محدود ہیں. غوث پاک کی شان کیا ہے سنیں. عرض یہ کر رہا تھا سرکار بغداد سید الافراد سلطان الاولیاء حضور غوث الاعظم دستگیر اللہ اکبر سرکار غریب نواز عرض کرتے ہیں 90 لاکھ کو مسلمان بنانے والا وہ مرد درویش ہندوستان کے دیہات سے جب تک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. غریب نواز کی خراج عقیدت کے لیے کسی کانفرنس کی ضرورت نہیں. جب تک میناروں سے اذان بلند ہوگی اذان غریب نواز کی بارگاہ کے اندر اصال ثواب کا نظارہ. ہند کی زمین پہ جب تک تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، جب تک کلمہ طیبہ پڑھا جاتا رہے گا، اللہ اکبر بارگاہ خواجہ میں خراج پیش کیا جاتا رہے گا. لیکن وہ سلطان وہ اکھنڈ بھارت کا اللہ اکبر اکھنڈ بھارت کا وہ مہاراجا وہ اکھنڈ بھارت کا بھارت مکمل پورے بھارت کا اللہ اکبر وہ بادشاہ وہ شہنشاہ وہ تاجدار جس کو پنجتن پاک نے بھیجا جس کو پنجتن پاک نے بھیجا اپنی سخاوتوں کا امین بنا کر اپنی امانتوں کا امین بنا کر اپنی رفتوں کا امین بنا کر اپنے مرتبوں کا امین بنا کر جب بارگاہ خواجہ میں پہنچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب بیٹے کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو بی بی زہرا کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نسل قریبوں کی لجپال بنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وہ سخی دربار ہے جس کے بیٹے یہ شان والے ہیں؟ تو وہ غریب نواز جب بارگاہ غوثیت میں منقبت لکھتے ہیں تو یوں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران جلالت ارض و سما. کیا مطلب؟ اس کی تشریح کروں تو ٹائم جائے گا، لیکن آپ علماء سے سادات سے پوچھیں بتائیں گے آپ کو. اللہ اکبر. تو بات کہہ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی نے جمعہ کے خطبے میں رک کر کہا میری بھی گردن پر نماز ہوئی تو مریدوں نے پوچھا حضرت
یہ گردن پر کیا؟ کہا کہ 5ویں صدی میں عبد القادر جیلانی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. وہ جب کہیں گے اللہ نے مجھے ابھی الہام کیا کہ وہ ایسا کہیں گے، تو میں نے سوچا کہیں گے بعد میں گردن میں پہلے جھکا لوں. سبحان اللہ. اور یہ جنید بغدادی کون ہے؟ جنید بغدادی کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہے غوث پاک. غوث پاک کے پیر و مرشد سید شیخ ابو سعید مخزومی ہیں، ان کے پیر و مرشد حضرت اہلکاری ہے، ان کے پیر و مرشد اللہ اکبر حضرت سیدنا عبد الواحد تمیمی ہے، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی ہے، ان کے پیر و مرشد جنید بغدادی ہے، ان کے پیر و مرشد سری سختی ہے. اللہ اکبر. یعنی حضرت جنید بغدادی جو ہے غوث پاک کے مرشدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی گردن جھکا رہے ہیں. اور وہ کیا؟ اب آئیے دھڑکتے ہوئے دل سے روایت اور سن لیں، ایک روایت اور سن لیں، پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. ذرا ایک بات اور سن لیں. بات کیا ہے؟ کتاب کا نام بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ لوگوں کو فضائل سنتے وقت شک ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کہیں غلو تو نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ ہوائی فائرنگ تو نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیں آج انسان کی فکر اتنی محدود ہو گئی، وہ سوچتا ہے کہ جو میرے مطالعے میں نہیں ہے وہ کتاب میں ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے ملا جی، آپ نے کتابیں کتنی پڑھی ہے، بات اتنی ہے کہ ستاروں کی آگے جہاں اور بھی ہے، عشق کے امتحان اور بھی ہے. اس لیے جتنا آپ کا مطالعہ ہے آپ اتنی بات کر سکتے ہیں. اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم تو طالب علم ہیں. بس بات اتنی ہے کہ غوث پاک کی چوکھٹ کی جاروب کشی کرتے ہیں اور ان کی اولاد کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ہمیں کوئی فخر نہیں، ہمیں کوئی دعویٰ نہیں، لیکن بات ان کے کرم کی ہے. اللہ اکبر. کتاب کا نام ہے تفریح الخاطب، کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر، مصنف کا نام ہے عبد القادر ابن محی الدین اربلی. اب اہل علم جانتے ہیں امام اربلی کا مرتبہ کیا ہے. اب دل کے کانوں سے سننی اور سننا، دل کے کانوں سے سننا اور غوث پاک کا مرتبہ سمجھنا. غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ جاہلوں کو ہاتھ چموانا آسان ہے، جاہلوں سے خراج وصول کرنا آسان ہے، لیکن بڑے بڑوں نے جس کی آگے گردن جھکائی اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جلدی سے کسی کو مائل کرنا آسان نہیں ہوتا، قائل کرنا آسان نہیں ہوتا. ان پڑھ جلدی ڈھیر ہوتا ہے، پڑھا لکھا دیر سے ہوتا ہے، پڑھا لکھا جلدی ہوتا ہے. اس سے مشکل جو ہے باعمل پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس سے مشکل صاحب ولایت ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہر علم والے پہ علم والا، ہر تقوی والے پہ تقوی والا، لیکن یہ مقام غوث اعظم ہے، یہ مقامیت غوثیت ماب ہے. بات کیا ہے؟ تفریح الخاطر میں امام اربلی نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر ابن خطاب اور اے باب مدینۃ العلم علی، سنو 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 سنو، میری امت میں ایک ایسا مرد ہے جس کی دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر وہ دعا کرے تو اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. وہ کرن میں رہتا ہے، اس کا وطن یمن ہے، اور وہ ایسا عاشق ہے اگر وہ دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے گا. اس لیے میرا جبہ لو اور جبہ لے کر کے جانا اور جا کر کے میرے اویس کو پیش کرنا، اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. سنیوں صرف اتنا سمجھ لو، جس سے نبی دعا کروائے، جس سے جانے دعا کروائے، جس سے جانے ایمان دعا کروائے، اس اویس کرنی کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور جس کے پاس بھیجے، حالانکہ حضور کی دعا امت کے لیے کافی ہے. میں یہ ہمت تو نہیں کر سکتا کہ ٹھنڈی میں آپ بھی کچھ کہہ دیں، اس لیے کہ آپ کو ہم کو بھی کچھ مرتبے ملے تو انہیں احکاموں کے ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی، آپ بھی کچھ کہیں. آپ کو بھی جاگتے رہنا ہے جگہ تے. بڑی کیا بات ہے، آپ کا خادم غلام ہونے کے ناطے اتنی عرضی تو کر سکتا ہوں، اتنی عرضی تو کر سکتا ہوں کہ مرشدوں کے نام پہ ہمیں بھی کچھ کہنا چاہیے. ان سے پہلے آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ کو بھی 4 قدم، معاف برا نہیں مانے، آپ کو 4 قدم ان سے آگے سبحان اللہ. یہ برکاتی صاحب کی طرح اویس کرنی کس مرتبے کے ہیں. حضور جبہ بھیجیں دعا کروانے کے لیے. اب یہاں ایک مسئلہ حل ہوتا ہے.
وہ مسئلہ کیا ہے؟ ولی کی چوکھٹ تک سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ کسی مولوی پر نبی نے محتاج نہیں رکھا. حضور نے مولا علی کو اور فاروق اعظم کو کہا کہ تم اس کے ملک تک سفر کرنا، یعنی کہ تم دونوں سفر کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے ولی کی چوکھٹ تک سد رحال حرام نہیں ہے. فاروق اعظم اور مولا علی کی سنت ہے. زمین کے اوپر ہو تو سفر کرنا جائز ہے، اور زمین کے اندر ہو تو بھی سفر کرنا جائز ہے، اس لیے کہ تیرے مردے مر کر مٹی میں ملتے ہیں. سنیوں کا تو عوام بھی نہیں مٹی میں ملتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. آپ کہتے ہیں بڑا دعویٰ کر لیا آپ نے، قبر کھولتے کچھ ملتا نہیں. ہم کہتے ہیں جو نہ دکھے اسی کا انکار کرو گے تو پھر ہوا کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قدرت اٹھا کے کہیں چھپا دے. ارے جب قدرت نے تیرے منہ کو تجھ سے چھپایا، کیا بات ہے، قدرت چھپانے پر آئے تو تیرے منہ کو بھی تجھ سے چھپا دے. کیا کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے سر پہ قرآن رکھ کر کہنا، کیا کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہو مجھے بتائے، کس نے دیکھا اپنا چہرہ؟ بغیر آئینے کے آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. جو اتنا اندھا ہو وہ خود کو نہ دیکھ سکے، وہ حضور کے عاشق کو قبر میں کیا دیکھ سکتا ہے؟ اور جس دن اپنے آپ کو دیکھو گے آپے سے باہر ہو جاؤ گے. بیدم شبارسی کہتے ہیں اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شہدا ہو جائے. جس دن اپنے آپ کو دیکھ لو. دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ خانقاہی لوگوں سے اور جو علماء خانقاہوں سے جڑے ان سے پوچھ لینا. اس کی تشریح کی یہاں حاجت نہیں، ہر بات مائک پہ نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ ہر راز کی بات سوتیلے بھائیوں کے کانوں میں کہو تو کنویں کے اندر پھینکے جانے کا ڈر لگتا ہے. اس لیے ہر بات ہر ایک کے کان میں نہیں کہی جا سکتی. رازداروں کے کانوں میں راز کی باتیں کہی جا سکتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کرنے لگا تھا، دھیان دے دھیان دے، میرے سرکار نے جبہ بھیجا. اچھا میرا دل یہ کہتا ہے حضور نالین بھی بھیج سکتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ اللہ اکبر اپنا کٹورا بھی بھیج سکتے تھے، حضور اپنی انگوٹھی بھی بھیج سکتے تھے. حضور نے اپنا کپڑا ہی کیوں بھیجا؟ اس لیے گویا اشارہ مل رہا ہے کہ ولی زمین پر ہو تو بھی کپڑا لے جا سکتے ہیں، اور زمین کے اندر ہو تو بھی کپڑے کی چادر لے جا. واہ 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 واہ. اور کیا کہا؟ دعا کروانا. مطلب مزار پہ کیوں جاؤ؟ دعا کرانے، کیونکہ تم خدا کی رحمت کو ڈھونڈتے ہو اور خدا کی رحمتیں ولیوں پہ برستی ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین. 5 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں کسی کھاڑی کے اندر تو مولوی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب کی دعا قبول ہوئی، لیکن ولی کی چوکھٹ پر جب بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمتیں ولیوں پہ برستی ہے. جب تم ان کی آستانے پہ جاتے ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تو کون ہے، یاروں کے صدقے تجھ پہ بھی برسایا، سبحان اللہ، یاروں کے صدقے تجھ پہ ہی برسایا جاتا ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بلکہ ہمارے مرشد اجازت کے خاندان کے ہیں. اللہ اکبر. حضور شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے. خطاب کرتے ہوئے فرمایا ولی کی چوکھٹ پہ جانے والے کو نہیں دیکھا جاتا، ولی کے صدقے اس پہ بھی رحمت برستی ہے. ایک شخص کھڑا ہوا کہا میں نہیں مانتا. اس لیے کہ مجمع میں کچھ لوگ ہوں گے میری تقریر سن کے دل کہہ رہا ہوگا کہ میں نہیں مانتا، میں کیا کروں، یہ تو تقدیر کی بات ہے، میں نہیں مانتا.
یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یہ اہل شک ہیں. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. شک کرو گے تو ہمیشہ اگر مگر میں رہو گے. کبھی یقین کی منزل پر جا کر کے دیکھو. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہ اس لیے نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدکار اگر ولی کی چوکھٹ پہ جائے تو وہ بھی رحمت کا حقدار ہو جائے. وہ دھوپ میں کھڑا تھا, مجمع تھا, اسٹیج پہ پنکھا چل رہا تھا. میں ادھر بلکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ پنکھا نہیں چل رہا تھا بلکہ وقت کا نواب حضور اشرفی میاں کو پنکھا جھل رہا تھا. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہیں. تاجدار جنہیں ہوا کرتے ہیں وہ ہمارے اسلاف ہیں. وقت کا نواب پنکھا جھل رہا تھا. وہ آیا قریب, حضرت تقریر کر رہے تھے, نواب پنکھا جھلتا رہا. اس کا پسینہ سوکھ گیا, اس کو آرام ملا. کہا حضرت آپ نے مجھے روک دیا. کہا بیٹے جواب تو دے دیا نا. کیا بات ہے. اہل ظاہر لڑ لڑ کے مطمئن نہیں کر پاتے. اللہ والے مسکراہٹوں میں مسائل حل کرتے. اللہ والے بیٹے جواب تو دے دیا نا. کہا کیوں, کیا جواب دیا آپ نے؟ فرمایا بیٹا تو کہتا تھا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر رحمت کا کوئی مستحق کیسے ہو سکتا ہے عام آدمی. فرمایا بیٹا بتا یہ نواب کیا کبھی تجھے پنکھا جھلے گا؟ یہ نواب ہے نا, تو 10 بار اس کے دروازے پہ جائے تو یہ ہوں کر کے تجھے مل بھی نہیں سکتا. نواب جو ٹھہرا یہ تجھے پنکھا جھلے گا؟ کہا نہیں. کہا ابھی جھلتا ہے کہ نہیں, اس کی ہوا ملتی ہے کہ نہیں؟ کہا ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ یہ تجھے جھلتا ہے کہ مجھے جھلتا ہے؟ کہا حضرت نواب تو آپ کے ادب میں پنکھا جھل رہا ہے. فرمایا لیکن تو آیا تو بول ہوا ملی کہ نہیں ملی؟ جب میرے ادب میں پنکھا جھلنے والا, میرے محبت میں پنکھا جھلنے والا نواب پنکھا جھلتا رہا تو میرے قریب آ کر ہوا تجھے بھی مل گئی. ورنہ اس نواب نے تیرے لیے پنکھا کب جھلنا ہے؟ بلا تمثیل قدرت رحمت یاروں پہ برساتی ہے. جب تو جاتا تو تیری وجہ سے روکتی نہیں ہے بلکہ ان کے صدقے تجھ پر بھی برساتی ہے. اس لیے ان سے رشتہ جوڑو. تو ویسے کرنی کے پاس بھیجا. کس کو؟ فاروق اعظم کو, مولا علی کو. میرا جبہ دینا اور دعا کے لیے کہنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب اویس کا مرتبہ کیا ہے. حالانکہ حضور کی دعا کے بعد امت کسی کی دعا کی محتاج نہیں ہے, لیکن حضور کو بتانا تھا نبوت ختم ہو گئی, ولایت قیامت تک باقی رہے گی. تو حضور بتانا چاہتے ہیں فضائل اولیاء کے مقام اور مرتبے کو. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں بیان کب کرتا, یہ دلیل کب بنتی. بہرحال حضور نے پردہ فرمایا. پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر کا دور گزرا, فاروق اعظم کا دور. ایک بات یہاں عرض کروں, ہر دور حضور کا دور, لیکن خاص وہ دور جو خلافت راشدہ کا دور ہے وہ خاص حضور کا دور ہے. کیونکہ حضور نے کیا فرمایا, بات سمیٹنے لگا ہوں, لمبی نہیں کروں گا, لیکن بات آئی تو صرف آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے کہتا ہوں. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی. سبحان اللہ. خیر القرون قرنی, سب سے بہترین دور میرا دور ہے. حالانکہ قرن کے سوا عصر بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن قرن کیوں کا قرنی میرا دور, کیونکہ اس قرنی میں حضور کی شان ہے. حضور افصح العرب ہیں, حضور سب سے زیادہ فصیح ہے, ان سے زیادہ فصیح کوئی نہیں. حضور علیہ السلام سمندر کو کوزے میں نہیں, سمندروں کو کوزے میں سمیٹ لیتے ہیں. یہ حضور کی شان ہے. تو فرمایا قرنی, اس قرنی میں ایک قاف ہے, اس قرنی میں ایک قاف ہے, ایک را ہے, ایک نون ہے, ایک یا ہے. چار حروف سے مل کر قرنی بنتا ہے. تو اس قرنی کا قاف صدیق کی قاف بیان کر رہا ہے, اس قرنی کا را عمر کی را بیان کر رہا ہے, اس قرنی کا نون عثمان کی نون بیان کر رہا ہے, اور اس قرنی کا یا علی کی یہ بیان ہے. فرمایا جب تک ان چاروں کی حکومت رہے گی وہ دور میرا دور ہے اور سارے ادوار سے بہترین دور ہے. سبحان اللہ. خیر القرون قرنی,
قرنی، حضور نے میرا دور کہا. اسی لیے تو اس دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوا، اس دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوا. یاروں کے اندر محبتیں رہی، یاروں کے اندر پیار رہا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، مولا کائنات کا حق کسی نے غصب کیا اور کسی نے اٹھایا. میں لمبی نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ علی یہ مرتضیٰ کو یہ کہنا گالی ہے کہ کسی نے علی کا حق غصب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کسی کمزور انسان، علی فاتح خیبر کا نام ہے. اللہ کی عزت کی قسم، علی کا حق کوئی غصب کر نہیں سکتا، اس لیے کہ علی اس بہادر کا نام ہے کہ جب بدر میں جنگ ہوئی، بدر میں 70 کافر مارے گئے، اکیلے 35 کو علی نے مارا، 35 کو سب نے مل کر. یہ علی کے مرتضیٰ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کسی کی سنا سنی بولنے مت لگا کرو، کچھ پڑھا لکھا بھی کرو، کچھ تحقیق سے بھی کام لیا کرو. اس لیے کہ جس کا بیٹا غوث الاعظم ارشاد فرمائے کہ میرے مرید سے کوئی جھگڑنا مت، فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. میرے مرید ڈرنا مت، اگر کوئی تجھ سے دشمنی کرے تو اس کو قتل کرنے والا تیرا پیر عبد القادر جی. جو غوث پاک کے مرید کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ غوث پاک کے دادا کا، غوث پاک کے دادا کا. سنیو، ہم صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے پیچھے مولا علی نے کم و بیش 20 سال تک کے نمازیں ادا فرمائی. کسی ایرے گہرے کے پیچھے میرے جیسا سید کھڑا نہیں ہوتا. سیدوں کا باپ سید السادات کسی غلط کے پیچھے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہم کسی سید کو کسی امام کے پیچھے کھڑا دیکھ کر کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ امام چٹنگ باز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نظام باپو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، حمید باپو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، مومن باپو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، حنیف باپو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، دادا باپو فاطمی دولہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اب امام کا کردار نہیں دیکھتے، سید کو دیکھ کر سمجھتے ہیں. چٹنگ باز ہوتا تو سید سر کٹا دیتا، مگر اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا. ارے جو سید ایرے گہرے کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا تو سید السادات کسی ایرے گہرے کے پیچھے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ علی نے پیچھے کھڑے ہو کے بتا دیا ایرے گہرے نہیں ہے، امامت کے حقدار ہے. بات یہ ہے، سنیو، بات یہ ہے ہمیں کسی سے قرضہ علم لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس 1400 سال 1450 سال کا علمی خزانہ ہے. ہمیں کیا ضرورت کسی سے سن کے بولنے کی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں کیا ضرورت کسی سے پڑھ کے بول؟ ہمارے خزانہ کم ہے. اٹھاؤ غوث پاک کی کتاب، غریب نواز کے ملفوظات دیکھو، واہ واہ واہ. بندہ نواز کی کتب دیکھو، اٹھا کر کے دیکھو، قطب الدین بختیار کاکی کے ہم لوگ. اور آپ کو بتاؤں، یہ جو بابا فرید الدین ہے، حق بھائی، حق بھائی، حق بھائی. سلسلے آبرو کی زندگی ہے بابا فرید. نظامی بھی انہی سے چلے، صابری بھی انہی سے چلے. جس کو شہباز اولیاء کہا ہے غریب نواز نے، واہ واہ واہ. جس کے لیے اجمیر شریف سے دلی تک غریب نواز آئے. فرمایا کہ کسی کو مرید ہونا سیکھنا ہے تو فرید سے سیکھ. بابا فرید پتہ ہے کس کی اولاد ہے؟ فاروق اعظم کی اولاد. سبحان اللہ. فاروق اعظم کی اولاد ہے. چٹنگ بازوں کی اولادوں میں ایسے پیدا ہوتے ہیں، کیا بات ہے، ایسے پیدا. اور بابا فرید کی اللہ اکبر والدہ محترمہ خالد ابن ولید کی اولاد. مخدوم اشرف کے پیر و مرشد شیخ علاؤلق پنڈوی خالد بن ولید کی اولاد ہے. سبحان اللہ. آپ جہالت کی بات کیوں کرتے؟
ہمیں سنیوں کو دیکھنا ہے، سواد اعظم کو دیکھنا ہے، ہمیں اس طرف توجہ کرنے ہے۔ بات دور نہ نکلے، بہت خوب، بات دور نہ نکلے۔ مولا علی چلے، فاروق اعظم چلے، کہاں چلے؟ اویس قرنی کے پاس دعا کرانے۔ اویس کے پاس پہنچے، حضرت اویس قرنی کے پاس، اس مرد قلندر کے پاس۔ داتا صاحب نے جس کی کیا تعریف لکھی ہے کشف المحجوب کے اندر، اللہ اللہ، بلکہ اگر یہ کہوں نا امت کا پہلا مجذوب ہے اوہ اویس قرنی۔ اللہ 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 اللہ، غلبہ حال اور استغراق کی کیفیت جو تھی انہی کی شان ہے۔ بس بات اختتام کو پہنچتی ہے، ٹائم بھی کافی ہوا ہے نا، بات بیچ میں نکل آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بول دوں، کیونکہ میری عادت ہے، میں سوچتا ہوں کہ زندگی کی ہر دن آخری، اس کی وجہ یہ ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بات سچی سچی کر کے گزر جاؤں، کوئی ایک کا ایمان تو بچے گا، بس بات ہی۔ واہ 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 واہ، مجھے آپ کی داد کی فکر نہیں ہے، مجھے تو پروردگار کی رضا چاہیے۔ اللہ کے کاش وہ میرا نام اپنے بندوں میں سب سے نیچے ہی درج کرا دے، یہ میرے مقدر کی معراج ہے، ورنہ اپنی اوقات کیا، ہم تو بندوں میں بھی ہونے کے قابل نہیں۔ نیچے بیٹھنے والے تم بہتر ہو، آپ کی محبتیں کہ آپ نے ہمیں بٹھا رکھا ہے، ورنہ اپنی اوقات نہیں۔ مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت دیکھتا ہے، جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کی اوقات سمجھ میں آتی ہے۔ بس اپنا حال بھی یہی ہے، ناچتے ہوئے مور کی طرح، ورنہ اپنے پیر بڑے بدصورت ہیں۔ اللہ کرے کہ کاش ظاہر سے بہتر باطن خوبصورت ہو۔ جب میں کبھی سنتا ہوں یا کتابیں میں پڑھتا ہوں کہ مقرروں کی زبانیں اور ہونٹ قیامت کے دن آگ کی قینچی سے کاٹی جائے گی، تو میرا دل لرزتا ہے کاش میں مقرر نہ ہوتا۔ زمانے کے حادثات نے ہمیں خطیب بنایا، لیکن میں اپنے آپ کو خطیب اس لیے نہیں سمجھتا، طالب علم سمجھ کر صرف چیخ لیتا ہوں ایسے جیسے کوئی مالک کا وفادار کتا مالک کے دروازے پہ بیٹھ کر کے چوروں کو بھونکتا ہے اور لوگوں کو ہوشیار کرتا ہے، گھر والوں ہوشیار ہو جاؤ، دولت بچا لو۔ بس اپنا حال بھی یہی ہے، بھونک بھونک کر کے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ خدا کرے کسی کا ایمان بچ جائے اور ہم ان میں نہ ہو جن کے ہونٹ کاٹے جائیں، ہم ان میں نہ ہو جن کی زبان کاٹی جائے۔ اللہ ہمیں لاج رکھے، زہرا کے شہزادوں کی خیرات دے، اللہ تعالیٰ بی بی زہرا کے شہزادوں کی خیرات دے، اور ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اسی لالچ پر آپ کے درمیان آتے ہیں، سنیو ایمان بچاؤ، ایمان بچا کے قبر میں لے گئے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، آپ کو ایک ہی فکر کرنا ہے، بس ایمان قبر میں سلامت لے جاؤ، محشر کی کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے، اس لیے کہ اکیلے آپ ہوں گے، بچانے والے ہزاروں ہوں گے۔ ارے کون کون دامن، کون کون ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا؟ کبھی غوث العظم، کبھی غریب نواز، کبھی بابا فرید، کبھی ابن نظام الدین، کبھی صابر کلیہ، کبھی وارث دیوا، کبھی شاہ برکت اللہ، کبھی اللہ اکبر امام علی رضا، امام تقی، امام حسن عسکری، اللہ اکبر، کبھی امام حسین، اللہ اللہ، کبھی مولا علی، کیا شان ہوگی، اللہ اکبر، کبھی صدیق اکبر، کبھی فاروق اعظم، کبھی عثمان غنی، کبھی اللہ اکبر مولا علی، سعد سعید طلحہ زبیر ابو عبیدہ ابو عبیدہ ابن جرح خالد ابن ولید، یہ میرے نبی کے یار ہیں اور شان والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو سرکار کلاں کو دیکھا، میں سوچتا ہوں تیری آنکھیں چوم لوں تو کتنا خوش نصیب ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے مفتی اعظم کو دیکھا، کسی نے کہا میں نے جو ہے وہ اللہ اکبر دادا باپو کے والد کو دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے دلاور باپو کے والد کو دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے ضیاء الدین باپو کے والد کو دیکھا۔ کیوں؟ میں تیری آنکھیں چوموں تو کتنا خوش نصیب کہ تو نے اللہ والوں کو دیکھا، لیکن وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہے جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا۔ ان آنکھوں جیسی کس کی آنکھیں ہو سکتی ہیں؟ ان آنکھیں جیسی کس کی آنکھیں؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لکھائے محمد۔ تو بہرحال گفتگو اب شارٹ کی جاتی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ اللہ اویس قرنی کے پاس سیدنا فاروق اعظم مولا کائنات آئے اور جبہ دیا، اور جبہ دے کے فاروق اعظم نے کہا اویس یہ جبہ لو، حضور نے تمہیں سلام کہا ہے، حضور نے تمہیں عاشق کے مرتبے یہ ہے، حضور نے تمہیں۔ اور داتا صاحب نے تو یہ بھی لکھا کہ فاروق اعظم اور مولا علی کو حضور نے نشانی بتائی، اس کا سر بڑا ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا گول اور تھوڑا سا لمبوترا ٹائپ ہوگا، گول میں لمبوترا ٹائپ،
दाढ़ी बिखरी बिखरी होगी, उसके उल्टे हाथ पर यानी दूसरे हाथ पर अंडे जैसा सफेद निशान होगा, लेकिन वो बरस का नहीं होगा, सीधे हाथ की हथेली पर भी सफेद निशान होगा। फरमाते हैं उसके कपड़े फटे हुए होंगे। हुजूर ने ये सारी निशानियां बताई और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गंदुमी चमकदार उसका रंग होगा, उसका कद भी छोटा होगा। हुजूर ने कभी उनको नहीं देखा, उन्होंने कभी हुजूर को नहीं देखा, लेकिन हुजूर अपने आशिकों को कितना करीब से पहचानते हैं, कद भी पहचानते हैं, शहर भी पहचानते हैं, मोहल्ला भी पहचानते हैं। ये तक बता दिया वो ऊंटों को चराने वाला होगा। जरिए माश भी पहचानते हैं, लेकिन उवैस ऊंटों को चरा खाया तो नबी ने तारीफ की। अगर आप सट्टे का कारोबार करते हैं तो हुजूर को यह भी पता है कि तेरा कारोबार क्या है। अगर तू सूद का कारोबार करता है तो हुजूर को पता है कि तेरा कारोबार क्या है। अगर तू झूठ बोल के सौदा बेचता है तो मेरे भाई हुजूर को पता है कि तू झूठ बोलकर बेचता है। ये झूठ बोलकर कमाई हुई रकम पर 40 पहली की न्यास करना तेरे काम नहीं आएगी। सूद की रकम पर 50 पहली की न्यास करना तेरे काम नहीं आएगी। हलाल कमा, एक गिलास शरबत पर न्यास दिला, वही तेरे लिए निजात का जरिया हो जाएगी। शोबाजियों की तरफ न जाओ, अल्लाह पाक है, पाक को कबूल करता है। अल्लाह पाक है, पाक को पसंद करता है। नबी पाक है, पाक को पसंद करते हैं। हराम खाना कब छोड़ोगे? कब तक धोखा दे देकर लोगों के माल पे कब्जा करोगे? रातों रात मालदार बनने के चक्कर में कब तक लोगों का हक गस्ब करते रहोगे? कब तक बहनों के हिस्से दबा दबा कर उनको तड़पाते रहोगे? दाढ़ियां बड़ी करने से फायदा नहीं होगा जब तक कि तेरे दिल के अंदर इस्लाम की अजमतें पैदा ना हो। खूबसूरत टोपियां तुझे जन्नती नहीं बनाएगी जब तक कि तेरे दिल के अंदर अजमत रिसालत पैदा ना हो। ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बड़ी माजरत के साथ आजकल एक नारा दिया जाता है, नमाज पढ़ो सब माफ है, नमाज पढ़ो सब माफ है। कोई औरत जा रही उस पर बदनजरी करो माफ, जिना करो माफ, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। नादान, तू कहता है नमाज पढ़ सब माफ है, ये तो देख कि नमाज कबूल कब होती। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं किसी जानी की आंखों में झांक लो तो अल्लाह नमाज की लज्जत उठा लेता है। जानी की आंखों में झांकने से नमाज की लज्जत उठा ली जाती है, जो खुद जिना करे उसे नमाज की तौफीक क्या होगी। नमाजों पे इतनी तकरीर हुई कि इस उन्वान से ज्यादा किसी उन्वान पे तकरीर नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोग नमाजी ना बने। क्यों? इसलिए कि मेरी कौम इस वक्त जितना जिना देख रही है शायद ही किसी कौम ने जिना देखा होगा। आप जानते हैं अभी इसी साल 2018 में एंड में अभी इख्तिताम पर पूरी दुनिया का सर्वे किया गया कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहां देखी जाती है। सबसे ज्यादा ब्लू फिल्में, गंदी फिल्में, मूवी, जिना के मनाजिर कहां देखे जाते हैं? हमारे पड़ोस में जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है उस मुल्क का नाम एक नंबर पे है, जहाँ 99% मुसलमान रहते हैं। ये मुसलमान जिसे देख के शर्माई हो। वल्लाह मैं तासुब पर नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आई। शादीशुदा औरतें सबसे ज्यादा नाजायज ताल्लुकात कहां कायम कर रही है? पड़ोसी मुल्क का नंबर 15वें नंबर, पड़ोसी मुल्क में 15% औरतों के नाम है कि 15% शादीशुदा औरतें उस मुल्क की नाजायज ताल्लुकात में फंसी हुई। मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूं, वल्लाह एक रिपोर्ट है। सब औरतें ऐसी नहीं है वहां की या हर जगह की, हमारे मुल्क का हाल भी ये है। तो आप कहते हैं नमाज पढ़ो सब माफ है, नमाज तो पढ़, ऐसी नमाज तो पढ़, पेट में हराम ले जाता है, दिल में कीने और कपट के बुत रख के ले जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि तागूत क्या है? तागूत किसे कहते हैं? यानी बुत। अल्लाह ने कुरान में कहा बुत से ताल्लुक तोड़ और अल्लाह से ताल्लुक जोड़। इमाम जाफर सादिक कहते हैं बुत कहते हैं, बुत कहते हैं अल्लाह पर। फरमाया कि तू अपनी ख्वाहिशात और अल्लाह के सिवा जो लोगों से दिल लगाता है ना गुनाहों से, वो तेरे बुत है, वो तेरे सनम है। एक सनम मिट्टी का बगल में छुपा लो तो लोग अच्छी नजर से नहीं देखते। हजारों सनम जो हमने दिल के अंदर गुनाहों के छुपा रखे हैं, तू वो कब निकालेगा? अपने दिल से ये सनम कदा कब खत्म करेगा?
मोमिन का दिल तो अल्लाह का अर्श होता है, इसमें अनानियत का सनम, अनानियत का बुत, तकब्बुर का बुत, गुनाहों का बुत, ऐसी नमाज से क्या फायदा। कलंदर लाहौरी कहता है, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इतने बुत दिल में लेकर जाता है, तुझे नमाज में मिलना क्या है। पहले दिल से बुत निकाल, गुनाहों के बुत, औरतों पे बदनजरी के बुत, हराम खाने के बुत, रंजिशों के बुत, नफरतों के बुत, और दिल पाक कर कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वो नमाजी कामयाब हुए जिन्होंने अपने दिलों को पाक किया। एक सजदा जन्नती होने के लिए काफी है, जरा दिल साफ करके सजदा करो तो सही। मेरा उन्वान वो नहीं, सुनियो, नमाज की तरफ भी तुम्हें आना होगा, क्योंकि तुम कहते हो हम कादरी हैं, गौसपाक कहते हैं बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जिस बेनमाजी को गौसे पाक कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, उस बेनमाजी को गौसे पाक अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे। गरीब नवाज फरमाते अपने मलफूजात में, जो किसी मोमिन को गाली दे, तौबा नहीं की और माफी नहीं मांगी, मुझे डर लगता है जब मरेगा तो काफिर होके मरेगा, उसका ईमान छीन लिया जाएगा। तुम बीवी को गाली देते हो, तुम बच्चों को गाली देते हो, तुम जवान बेटियों को गाली देते हो, आखिर औलिया अल्लाह का दामन तुमने कैसे पकड़ा है। बहरहाल बात तो वील होती है और फिर रुकती है, लेकिन अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका फारूक आजम ने कहा, उवैस रसूलुल्लाह ने तुमको सलाम कहा। उवैस पर वजद की कैफियत तारी हो गई, और फिर जब तबीयत ठिकाने पर है, कहने लगे मेरा नाम हुजूर की जबान पे आया था, मेरा नाम हुजूर की जबान पे आया था, मेरा नाम हुजूर की जबान पे आया था। उमर बताओ ना, जब नाम आया था तो कैफियत क्या थी। किसी का नाम हुजूर की जबान पे आए, जामी कहते हैं काश में हुजूर की चौखट का कुत्ता होता, इसी बहाने हुजूर कुत्ते को जामी कह के पुकारते तो मेरा नाम हुजूर की जबान पे आ जाता। मेरा नाम आया था। वो फारूक आजम थे, कहने लगे वेस इतना इश्क करता है और तू देखने क्यों नहीं है, ज़ियारत के लिए क्यों नहीं है। वेस ने कहा आपने देखा है ना, एक सवाल मेरा है, हुजूर की भवें मिली हुई थी या अलग अलग थी, मिली हुई थी या अलग अलग थी। अभी इमाम अरबली की बात नहीं चल रही है, उसमें मैंने खुलासे के तौर पर दूसरी किताबों को शामिल किया। इमाम अरबली का वाला जो पढ़ा था वो और उन्वान के लिए पढ़ा था, वो एंड में आएगा। आप बताएं मिली थी कि फारूक आजम ने कहा गोया घर में देखा, मस्जिद में देखा, मिंबर पे देखा, मेहराब में देखा, जंग में देखा, अमन में देखा, खुशी में देखा, गुस्से में देखा, बार बार देखा, लेकिन जब नजर उठती तो गैरत इलाही के ऐसे पैरे होते, ये हैबत की वजह से झुक जाया करती थी, इसलिए बता नहीं सकता कि मिली हुई थी या अलग थी। उवैस ने कहा हमसे पूछो, हम बता सकते हैं कि जब हुजूर को कोई दूर से देखता तो भवे अलग अलग नजर आती, और करीब से देखता तो मिली हुई नजर आती। उनकी जुल्फे नहीं, रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह अकबर। हज़रत उवैस ने जुब्बा लिया, जुब्बा लेने के बाद जुब्बे को रखा, सर सजदे में रखा, अर्ज़ की मौला जिसने दुआ के लिए कहा है उसी रसूल हाशमी का वास्ता, उनके सदके में मेरे अल्लाह, उनके सदके में मेरे अल्लाह उनकी उम्मत को बख्श दे। निदा आई उवैस हमने आधी उम्मत को बख्श दिया, तेरे कहने पर आधी उम्मत को बख्श दिया। अर्ज़ की मौला तेरे करम की हद नहीं, तेरे करम की इंतहा नहीं, आधी क्यों पूरी बख्श दे। इरशाद हुआ सर उठा ले, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी तेरी दुआ से बख्शा है। और क़यामत के दिन आधी उम्मते मोहम्मदिया को अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्शेंगे, आधी को अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्शेंगे। इमाम अरबली लिखते हैं उवैस करनी ने खुदा से जब मेरे मुर्शिद गौस पाक का नाम सुना, क़यामत में उनकी शफाअत से बख्शेंगे, तो उवैस ने पूछा अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है, मैं इसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ कि
کہاں ہے, اللہ اس کا پتہ کہاں ہے. میں گفتگو این کی طرف لے جا رہا ہوں, سارے دیے ہوئے عنوان سمیٹنا چاہتا ہوں, لیکن دھیان دو, سنیو, اپنے غوث کی شان سمجھو, ان کا مقام سمجھو. اللہ اکبر. سرکار اویس نے پوچھا, اے اللہ یہ ہے کہاں, اس کا پتہ کہاں ہے, بتا تو زیارت کروں. ارشاد ہوا اس وقت مقعد صدقین عند ملک مقتدر میں یہ موجود ہے. دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین کے جلووں میں گم ہے, جلووں میں گم ہے. اور ارشاد ہوا اویس وہ میری بندوں کے درمیان قیامت تک حجت ہے, میری دلیل ہے, میرے محبوب کا چہیتا لاڈلا ہے, وہ میرے محبوب کا بھی محبوب ہے اور وہ میرا بھی محبوب ہے, میرا بھی, میرے محبوب کا بھی محبوب ہے. اور سن اویس, جب اس کا دور آئے گا تو پھر کیا کریں گے, اس کی دل پر تجلی نازل کریں گے, محبوب کے ذریعے سے اس کو حبیب کی خلعت پہنائیں گے, اور اس کے بعد سارے اولیاء کو اس کے سامنے جمع کر دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بول قدمی حاضہی علی رکابت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جتنے اولیاء ہو چکے وہ سب, جو ہونے والے ہیں وہ سب اس کے آگے گردن جھکا دیں گے. تو حضرت اویس نے کہا, اس لیے کہ قدر والے جانتے ہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اویس نے کہا, اللہ جب وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب لوگ جھکائیں گے, جھکائیں گے. جب وہ کہے گا تو گواہ رہنا, میں ابھی سے گردن جھکا رہا ہوں, میں ابھی سے عبدالقادر کے لیے گردن جھکا رہا ہوں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے کہا گیا علی کے فضائل بھی پڑھ دینا, مجھے کہا گیا علی کے فضائل بھی پڑھ دینا. میں کہتا ہوں جس کے بیٹے کی یہ شان ہے اس کے بابا علی کی شان دار. جس کے بیٹے کی شان یہ ہے, اس کے بابا علی کی شان کیا ہوگی, اس کے بابا علی کی شان, مولا علی کی شان. سادات سغروی میں امام محمد واسطی سغروی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, علی اس ولی کا نام ہے جب ماں کے پیٹ میں تھے, فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں تھے. اس وقت حضور کی عمر 29 سال کی تھی. ابھی نبوت کا اعلان, آپ تھک گئے, بات ختم کر دوں. مجھے پتا ہے موسم سرد ہے لیکن مجھ سے تقاضے بھی تو ہے نا, اور یہ ذکر تو دلوں کو زندگی دیتا. سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد کے شکم میں مولائے کائنات موجود, خاتم ولایت موجود. اس وقت حضور کی عمر 29 سال تھی, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, ابھی پہلی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی. جب حضور آتے نا تو مولائے کائنات جو ماں کے پیٹ میں تھے اندر ایسی حرکت کرتے کہ ان کی امی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی, اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. ایک دن حضرت ابو طالب نے کہا, فاطمہ بنت اسد, جب محمد عربی آتے تھے تم اٹھ کے کیوں کھڑی ہو جاتی؟ عرض کری میرے پیٹ کے اندر کا بچہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. کتاب بہت معتبر کتاب کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے. یہ کہ سید محمد سغروی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ شاہ برکت اللہ رحمت اللہ علیہ کے اجداد میں ہوتے ہیں, محررہ شریف کے جو ان کے اجداد میں ہوتے ہیں. امام اہل سنت کا پیر خانہ جو محررہ مطالعہ ہے کہ چوشہ شریف میں شیخ المشائق نے جہاں سے خلافت لی ہے, بدایوں شریف نے تاج الفول نے جہاں سے خیرات پائی ہے وہ محررہ, ان کے بھی اجداد میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کو سمجھنا ہے, میں وہاں کی کتاب پڑھ رہا ہوں, وہاں کی. کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے, کہیں سے نہیں, ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے, کے پاس ہے خزانہ. ہاں, آج کل کتاب کا نام اس لیے لے لیتا ہوں تاکہ اہل شک کا شک دور کرنے کی کچھ کوشش ہو جائے, کچھ لوگوں کا شک دور ہو جائے. ہاں,
تو سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا وہ بچہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان لینا چاہا کیونکہ حضور سے عشق کو بہت تھا حضرت ابو طالب کو. ایک دن امتحان لینا چاہا کہ یہ بچہ جو اندر ہے وہ بیٹھنے کیوں نہیں دیتا. تو کیا ہوا جب حضور آئے نا تو پوری طاقت سے حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ رکھ دیے اور اٹھنے نہیں دوں گا. ذرا دیکھیں تو یہ بچہ اب کیا کرتا ہے. ہائے ہائے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں لیکن وہ حضرت ابو طالب کے بازو تھے اور اندر فاتح خیبر اندر پورا زور دیا. میری زبان ہے اس پہ خاموش ہے کہ میں تفسیرہ کروں کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ عورت کتنی کمزور اور مزمحل ہوتی ہے, اس کی تشریح نہیں کر سکتا. لیکن عورت تو پانی کا بھرا ہوا گڑا بھی اس وقت اٹھانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے. مرد کی پوری طاقت کندھوں پہ ہے, اٹھنے نہیں دوں گا. لیکن اندر سے کسی نے طاقت یہ لگائی کہ صنف نازک کہلانے والی خاتون اٹھ کر کھڑی ہو. اور پھر یہی نہیں بلکہ حضور گھر میں جدھر جدھر جاتے مولا کائنات پیٹ میں ادھر ادھر رخ بدلتے, ادھر ادھر رخ بدلتے, ادھر ادھر. ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا. مکہ والوں کو پتا نہیں کہ حضور کیا ہے. مکہ والوں اور اس ماں کے پیٹ میں کوئی پیٹ بھی نہیں کرتا. ماں کے پیٹ میں کوئی پیٹ بھی نہیں کرتا. حضور جدھر جدھر جاتے ہیں پیٹ میں ایسی حرکت ہوتی ہے کہ روح ادھر ہی ادھر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ 3 دن کے بعد آنکھیں کھولی یعنی تمنا لے کر آئے تھے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, وہ حق ہے. لیکن تمنا کیا لے کر آئے تھے؟ پیٹ میں بھی تو انہی کو پیٹ میں بھی تو ادھر ہی ادھر رخ کرتا ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا پتہ ہے کیا فرمایا؟ ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کہتے ہیں. تو جب حضرت علی کی امی نے کہا کہ یہ اپنا چہرہ آپ کی طرف سے پھیرتا نہیں تو حضور نے کہا کرم اللہ وجہ الکریم, اللہ جو چہرہ میری طرف سے نہ پھیرے تو اس کے چہرے کو اور بزرگی عطا فرما. منبر پہ بعد میں کہا گیا حضور نے علی کی پیدائش سے پہلے ان کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. آپ کہتے ہیں نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. آپ کہتے ہیں فضائل علی پڑھو. میں کہا غوث پاک کی شان دے. اور میرے امام اہل سنت نے اس کو بیان کیا. فرمایا وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو. وہ جاہل وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث. اے غوث پاک جو آپ کی عظمت کو ہی نہ پہچان سکا وہ فضائل مرتضیٰ کو کیا جانے گا. اب فضائل مرتضیٰ کی بات اتنی ہے کہ جن کے بیٹے ایسے بے مثال ہوں ان کا بابا کیسا بے مثال ہوگا, ان کے مرتبے کیا ہوں گے. لیکن اب اینڈ بات کرتے کرتے غوث پاک کو یہ مرتبے کیسے ملے, بات ختم ہو جائے گی. اسی کیسا مقام خود پیدا تو پیدا ہی ولی ہوئے تھے. پیدائش سے پہلے جہاں جبریل کے پر تھکے تھے وہاں حضور کے لیے اپنا کندھا پیش کیا تھا. واہ 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 واہ. غوث پاک کے. لیکن غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ قطبیت کا مقام کیسے ملا تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ. میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کر دی. جو پیدائشی ولی ہو وہ بھی ماں کا ساتھ چھوڑ کر بظاہر ماں کو جیلان میں چھوڑ کر بغداد تک علم حاصل کرنے جا رہا ہے اور بتا رہے ہیں غوث پاک ولی پیدا ہوں گے پھر بھی علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر علم سے کون سی چیز روکتی ہے آپ کو؟ اللہ اللہ. علم حاصل کرو بہت خوب. اس لیے کہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, دینی بھی دنیاوی بھی. سنیو میرے دل کا درد ہے آج جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں اور ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں نا ان سے بھی کم درجہ علم حاصل کرنے والوں میں پرسنٹیج کے اعتبار سے اپنا ہے.
سچر کمیٹی کی رپورٹ نے تمہاری آنکھیں نہیں کھولی؟ کب تک کہ اپنی عیاشیوں کے لیے اپنے بچوں کو جاہل رکھو گے؟ آپ کہتے ہو پیسہ نہیں ہے سنیوں کے پاس، جھوٹ ہے۔ سنی کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا کسی قوم کے پاس نہیں، یاد رکھنا۔ لیکن بس بات اتنی ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے آپ وہاں خرچ نہیں کرتے، آپ اور خرچ کرتے ہیں۔ اللہ 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 نے آپ کو محروم نہیں رکھا۔ اقبال بیچارہ شکایت کرنے لگا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ ہم وہ بات نہیں کرتے، اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے۔ آپ دیکھو دنیا بھر میں پیٹرول ڈیزل سب سے زیادہ کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ عراق کے اندر اب بھی اتنا تیل موجود ہے کہ 150 سال تک کہ وہ دنیا کو پورا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، اکثر ولی کوئی غریب نہیں، وہ سب مالدار ہیں۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ایک جماعت پیدا ہوئی 100 سال پہلے جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں، میں گالی نہیں دے رہا، ان کو صرف سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے دین کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر بتایا کہ دین تو غریبوں کا نام ہے، غربت کا نام دین ہے۔ میں کہتا ہوں اگر غربت کا نام دین ہے تو اسلام کی جو 5 عبادتیں، 5، پہلی بات تو ایمان آ گیا، ایمان کے بعد جو 4 عبادتیں ہیں، 4 عبادتیں، ان میں سے 2 عبادتیں صرف مالداروں کے لیے، بلکہ تیسری کو شامل کر لیں، قربانی بھی۔ تو اگر غریبوں کا یہ دین ہے تو پھر زکوٰۃ آپ کسی چڑیا کوے کے لیے کہیں گے؟ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ وہ بھی 2.5%۔ آپ کو بتاؤں عبد الرحمن ابن عوف کتنے مالدار صحابی تھے؟ آپ کے وصال کے بعد جو وارثوں میں صرف سونا تقسیم ہوا، سونا جو تقسیم ہوا نا وہ پھاوڑے سے کھودا گیا، اتنے مالدار تھے۔ صدیق اکبر، دھیان دینا، آپ جب ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت کی رات کتنی بظاہر ٹینشن کی رات تھی۔ جی آدمی جب اہتمام سے سفر کرتا ہے، دھیان دینا بہت قیمتی بات کہنے لگا، آدمی جب اہتمام سے سفر کرتا ہے، اٹیچی تیار کرتا ہے، بیگ بھرتا ہے، ضرورت کے مطابق پیسے لیتا ہے۔ لیکن اچانک اگر کس کا انتقال، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، بس اٹھائے کپڑے، روا روی میں کچھ جو ہاتھ آیا لیا بھاگے، ہے نا۔ ارجنٹ میں بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسے لیے نہیں لیے، کچھ چھوڑ دیا، اہتمام سے نہیں نکلے۔ تو جتنے باپ کے انتقال کے موقع پہ ٹینشن ہوتا ہے اس سے زیادہ صدیق اکبر کو ٹینشن حضور کی جان کا تھا۔ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں تک فرمایا حضور علیہ السلام کا اتنا جان کا اتنا خوف تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ حضور ان کے دروازے پہ کہا جلدی چلو ہجرت کرنا ہے، تو صدیق اکبر کے ہاتھ میں جو لگا مال، پورا نہیں، جو مال لگا وہ لیے اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ لیکن جو لگا جلدی میں یوں اٹھانے میں جتنا مال ہاتھ آیا وہ اتنا تھا کہ صدیق اکبر جب مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی کی زمین خرید کر آپ نے وقف کر دیا۔ تو جو روا روی میں اور اجرت میں اتنا مال لے کر نکلتا ہے تو اس کے خزانے میں کتنا مال ہے، اس کے خزانے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جس قوم میں غربت ہوگی وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکے گی، جس قوم میں غربت ہوگی وہ کبھی کسی کا منگٹ نہیں پکڑ سکے۔ غریب لوگ سب کی بات نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ، وہ تو حسرت سے دیکھتے کہ مجھے کچھ مل جائے، سیٹ صاحب کچھ دے دے اور میں غلامی کروں۔ لیکن جو مالدار ہوگا وہ کہے گا لے جا، تیرے سے زیادہ میرے پاس ہے۔ غوث پاک مالدار تھے اور اتنے قیمتی کپڑے پہنتے تھے کہ اس قیمت کا کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ مجھ سے کسی نے کہا اس ملک کا وزیر اعظم روز نئے کپڑے پہنتا ہے، میں نے کہا بیت المال سے پہنا قوم کے پیسے پر تو ہمیں کیا متاثر کرتا ہے؟ ہمارے پیر نے تو 900 سال پہلے روزانہ نیا پہنا، بیت المال سے ہی خود کما کر کے پہنا، اور ایک بار پہنا وہ دوسرے دن غریب کو پہنا دیا۔ یہ ہمیں متاثر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم آج کر رہے ہو ہمارے پیر نے 900 سال پہلے کیا ہے۔ غوث پاک کے پاس ایک مریدہ آئی یا مرید آیا، حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی، پیسے نہیں ہے۔ فرمایا کہ ابھی یہ امامہ پہناؤں، یہ لے جا بیچ اور شادی کر۔ وہ امامہ اس وقت 70,000 درہموں میں بکا۔ 70,000 درہم کا میرے مرشد کا امامہ ہوتا تھا۔
میرے گوش کا ماں یہ شان سے زندگی گزری ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں غربت واہ غربت واہ کی. واہ واہ. آپ کو جتنا ٹائم آپ کھیل میں کود میں کرکٹ میں موبائل میں لگاتے ہیں اتنا ٹائم آپ کو تجارت میں لگانا ہوگا. واہ واہ. حلال کمانا ہوگا. واہ واہ. بچوں کو پڑھانا ہوگا. صرف مدرسہ نہیں بلکہ اسکول بھی, اسکول نہیں کالج بھی, کالج نہیں یونیورسٹی بھی. واہ واہ واہ. اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر علم پڑھانا ثواب ہے اگر نیت اچھی ہے تو. لیکن دنیا ہی مت پڑھاؤ بلکہ دین بھی پڑھاؤ, قرآن بھی پڑھاؤ. صرف ڈاکٹر مت بناؤ, اسے دیندار بھی بناؤ, اسے اللہ کا کلام بھی پڑھاؤ. انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھانے والے اللہ کی نازل کردہ کتاب بھی پڑھا تاکہ تیرا بچہ تیرا وفادار رہے. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں نوکری نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں میرے عزیز مسلمان نوکری کے لیے نہیں پڑھتا, مسلمان تو اپنی صلاحیتوں کی ترقی کے لیے پڑھتا ہے. بلکہ آپ سے کہتا ہوں ہمارے یہاں تو نوکری عیب ہے, ہمارے یہاں تو نوکری عیب ہے. آپ نوکری کے لیے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ بادشاہ بننے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ واہ 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 واہ. آپ تاجر بننے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ آقا بننے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے سلیمان اللہ یہ چاہتا ہے آپ یا تو بادشاہت لیں یا تو علم لیں. حضرت سلیمان نے کہا اگر دونوں میں سے کوئی ایک پسند کرنا ہے تو میں علم لوں گا, اور جب علم لیا تو اللہ نے علم کی برکت سے بادشاہت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس علم تھا, مصر کے قید خانے میں تھے, لیکن جب بادشاہ نے خواب دیکھا کوئی تعبیر بتا نہ سکا. حضرت یوسف کے علم کی طرف رجوع کرنا پڑا. حضرت یوسف کو علم کی برکت سے باہر نکالا گیا. آپ نے تعبیر بتائی, اور جب تعبیر بتائی علم کتنا تھا, بادشاہ جتنی زبانیں بولتا تھا حضرت یوسف نے ساری زبانیں بولی, لیکن جو زبان یوسف بولتے تھے وہ کوئی بول نہ سکا. تو بادشاہ حضرت یوسف کو عطا کرنی پڑی. آپ اندازہ فرمائے علم وہ ہے جو اتنی بلندی پہ پہنچ. کیوں علم حاصل نہیں کرتے؟ جتنا تم گٹکا کھا کے تھوکتے ہو نا اتنے میں 1 سال کی فیس تم اپنے ایک بچے کی عطا واہ بھائی کر واہ سکتے. واہ بھائی واہ. حق ہے. آپ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ حق. عید پر مت 6 جوڑے بناؤ, اگر حیثیت نہیں ایک ہی بناؤ. 10-15 سال مصیبت میں زندگی گزار لو, بچے پڑھ لکھ لیں گے تو تمہیں ایسے پھولوں میں رکھیں گے تم اس کا. ہائے ہائے. حق حق. 5 گھنٹہ کیوں محنت کرتے ہو؟ 8 گھنٹہ کرو, 10 گھنٹہ کرو, پڑھاؤ. مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے جتنی تعلیم تمہیں دی اس سے زیادہ تعلیم تم اپنے بچوں کو دینا, کیونکہ تمہارے بچوں کا دور تم سے ترقی یافتہ دور ہوگا. یہ مولا کائنات کا فرمان ہے. اب سنو بس بات اختتام پر جا رہی ہے. مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس کتنا علم تھا. الدولت المکیہ کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی حدیث پاک ہے. کتنا علم تھا مولا کائنات کے پاس. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس, ابھی علامہ ذکر فرما رہے تھے ابن عباس کا, حبر الامہ, سبحان اللہ, سید المفسرین, سبحان اللہ, رئیس المفسرین, سبحان اللہ. ابن عباس جو ڈائریکٹ حضور کے شاگرد ہیں, حضور سے کتنا لیا ہوگا, کتنا لیا ہوگا, لیکن دینے والا تو سمندر ہے, بلکہ سمندر کہہ دوں تو بھی جی نہیں بھرتا. واہ 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 واہ. لیکن لینے والے کی استعداد چاہیے. کوئی کچھ نہیں لے کے جائے تو کچھ نہیں ملتا. حق ہے. کوئی چلو میں لائے تو چلو بھر ملتا ہے, کوئی گلاس لائے تو گلاس بھر, کوئی گھڑا لائے تو گھڑا بھر, کوئی ڈرام لائے تو ڈرام بھر, اور کوئی بڑا جو جتنا بڑا دامن لائے گا اتنا لے جائے گا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا. حضور دینے والے تھے لیکن جس کی جتنی استعداد تھی اتنا لیا. جب حضور نے پردہ فرمایا مولا کائنات نے کہا ابن عباس, ابن عباس آج عشاء کی نماز کے بعد ذرا قبرستان میں آنا, تجھ سے کچھ باتیں کریں. کہاں بلایا؟ قبرستان. عشاء پڑھ کے آنا قبرستان. عبداللہ ابن عباس کی علمی استعداد پتہ ہے کیا ہے؟ جب علم قرآن پہ سب بولتے تھے اور اختلاف ہو جاتا تھا تو حضرت فاروق اعظم کہتے تھے ابن عباس کیا کہتے ہیں, اور جب وہ کہتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے انہوں نے کہہ دیا اب سب چپ ہو جائے.
یہ استعداد ہے ان کی علمی استعداد. واہ 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 واہ. کہا قبرستان آنا عشاء کے بعد. آئے. مولا کائنات نے کہا قرآن کے اسرار سمجھنے. فرماتے ہیں کہ علی پاک میرے سامنے بسم اللہ کی با بیان کرنے لگے. با آج تک کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ با مولوی کہتا ہے میں حضور کی طرح, ہم کہتے ہیں علی کی طرح تو ہو نہیں سکتا. اور آپ اپنے بچوں کو انہی کے پاس پڑھنے بھیجتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری طرح. تیرا بچہ بھی ایسی پڑھے گا, بولے گا, ایسی بکواس کرے گا. اس لیے قرآن ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن صرف قرآن کی بات حضور نے نہیں کی. قرآن تیسرے نمبر پہ رکھا. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلے اپنے نبی کی محبت, آل نبی کی محبت اور قرآن کا علم. تو اب جہاں نبی اور اہل بیت کی محبت پلائی جاتی ہے وہیں قرآن پڑھوانا. ورنہ تیرا بچہ قرآن پڑھ کر یدل بہ کثیرہ میں شامل ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. قرآن کہتے ہیں اسی کو پڑھ کے گمراہ ہوں گے, اسی کو پڑھ کر کے ہدایت پائیں گے. ہدایت کسے ملے گی؟ جو نبی اور آل نبی کے عشق کے ساتھ ہدایت ملے گی. جو ان کو چھوڑ کر پڑھے گا اس کو ہدایت بھی نہیں مل سکتی. یاد رکھنا, دھیان دینا, اسی لیے وہاں پڑھاؤ. یہ مدرسے کھلے اسی لیے نا. بے شک یہ سادات محنت کر رہے ہیں. ہمارے حضرت دادا باپو قبلہ نے مدرسوں کا جال بچھایا. ہمارے سادات کتنے کم وسائل کے اندر کتنی محنت کر رہے ہیں. میں سلام کرتا ہوں سید حامد باپو صاحب کو کہ وہ رہتے ہیں احمد آباد میں اور یہاں کے اخراجات اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. بڑی بات ہے. آج کے دور میں کون کس کا پرسان حال ہے, لیکن اگر قوم کی فکر ہو رہی ہے تو بہت بڑی بات ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان شہزادگان کا سایہ دراز کرے. اور سید تو ہوتا ہی ایسا ہے یار. سید کی تو پہچان ہی یہ ہے, اس کی نظر جیب پر نہیں بلکہ دل پہ ہوتی ہے. وہ لوٹنے والا نہیں بلکہ دینے والا ہوتا ہے. بات تو سچی سچی یہی ہے. سید تو ہوتا ہی ہے دینے کے لیے. آپ سے اسی لئے کہتا ہوں کہ جہاں نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے وہاں پڑھاؤ بچوں کو. ورنہ فاتحہ کے لیے بھی ترسو گے مر کے. ورنہ فاتحہ کے لیے بھی مر کے ترسو گے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, اس کو سیریس لینا ہوگا. نہیں جی قرآن تو ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے, ہر جگہ کی بات نہیں ہے. امام ابن سیرین کے پاس کچھ بدعقیدہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں. فرمایا میں نے نہیں سننا تجھ سے حدیث, میں تجھ سے حدیث نہیں سن سکتا. فرمایا قرآن سن لے. کہا قرآن بھی نہیں سن سکتا. کہا اتنا بھی نہیں سن سکتا. یوٹیوب پر ہر مولوی کی تقریر سننے والوں, یہ غیرت عشق رسول ہے. امام محمد ابن سیرین نے کہا تجھ سے اتنا بھی قرآن میں نے نہیں سننا. وہ چلا گیا بدعقیدہ. تو کہا امام حدیث میں گڑبڑ کر سکتا تھا, قرآن میں گڑبڑ کرتا تو ہم اس کو لقمہ دیتے نا. اپنے قرآن تو سننا تھا کم سے کم. کیا نظر تھی ہمارے بزرگوں کی. فرمایا سن, اگر میں قرآن سن لیتا اور وہ قرآن اچھا پڑھ لیتا تو اس بدعقیدہ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جاتی. اور جس کے دل میں نبی کے دشمن کی محبت پیدا ہو جائے پھر نبی کی محبت اس کے دل میں موجود نہیں رہتی. اللہ اکبر. یہ اپنا مسلک ہے, یہ اپنا مسلک ہے. آپ کہاں جا رہے ہو, آپ کس فکر میں ہو؟ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا آمینہ کے لال کے سوا. اس لیے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو, اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا مولا کائنات نے با بیان کرنا شروع کیا اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں بیان کرتے رہے پوری رات گزر گئی. سننے والے ابن عباس تھے, سنانے والے ابن ابو طالب تھے. اور جب رات پوری گزر گئی فجر کا وقت آ گیا تو پیٹ میں تھپکیاں دے کے کہتے ہیں جا فجر کی تیاری کر, اس لیے کہ جو بیان کیا تھوڑا ہے, جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے. اگر میں بے کی نقطے کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنی کتابیں لکھوں گا کہ 70 اونٹ اس کا بوجھ اٹھا سکیں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا علی کے علم کا پتہ چلا کہ ہم سب کا علم علی کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے حوض. علی پاک کا علم کتنا جیسے سمندر کے سامنے حوض. سب کا علم
اور علی پاک کا علم نبی کے سامنے جیسے سمندر کے سامنے حوض، جب علی کے علم کا اندازہ نہیں تو نبی کے علم کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو سب علم کے معاملے ہیں، پھر تم کیوں جاہل ہو؟ 35 سال کے ہو گئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، 3 مہینہ محنت کرو گے، 2 مہینہ محنت کرو گے، قرآن سیکھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں لوگ 50 سال کی عمر میں انگریز مسلمان ہوتے ہیں اور وہ عالم بنتے ہیں، وہ عالم بنتے ہیں، 50 سال کی عمر میں عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں۔ تڑپ ہے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرو، جتنا وقت واٹس ایپ پہ دیتے ہو اتنا وقت مسجد کے امام کو دو گے نا تو آپ رمضان شریف تک قرآن پڑھنے کے قابل بن سبحان اللہ۔ علم سیکھو، صرف سن کے مت چلے جاؤ۔ اب مولا علی کا صدقہ لیتے ہوئے کہتا ہوں، انہوں نے ابن عباس کو کہا تھا جتنا بیان ہوا تھوڑا ہے، جو رہ گیا بہت ہے۔ میں اس کا صدقہ لیتے ہوئے کہتا ہوں، غوث پاک کی عظمت بیان کرنا بشری تقاضے کے باہر ہے، بے شک جتنا بیان کیا ہوا تھوڑا ہے، جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کی تھکن کا احساس نہ ہوتا پوری رات محفل چلتی، لیکن یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو غوث پاک کی غلامی نصیب فرمائے، غوث پاک کے غلاموں میں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میں